کسی نے کیا خوب کہا تھا، اگر تم مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، پر اگر تم اسی طرح رہتے ہو تو اس کے ذمہ دار تم خود ہوتے ہو۔ وجہ یہ کہ تم خود اپنے حالات کو بگاڑنے اور سدھارنے کے ذمہ دار ہوتے ہو۔ اس دنیا میں ایسی بہت سی اسٹوری سننے کو ملتی ہے کہ کیسے کافی لوگوں نے اپنے حالات کو بدل کے کامیابی کی بلندی کو چھوا، اور اس کے لیے ایک مقصد اور لگن ہونی چاہیے۔ دنیا میں ہر شخص موت سے ڈرتا ہے جبکہ وہ آنی ہے، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے موت سے لڑ کر خود کو زندہ رکھا اور اپنے سپنوں کو پورا کیا، بلکہ ایسی تاریخ رقم کر دی جسے کبھی بلایا نہیں جا سکتا۔ آج اس ویڈیو میں ایسے دنیا کے مشہور انسان کی بات ہوگی۔ اس نے دنیا میں ایسا نام بنایا ہے کہ اس کے نام کا پہلا حرف بھی بولا جائے تو ہر انسان کے چہرے پر ایک الگ سی مسکراہٹ آ جائے۔ یہ سچی کہانی ہے، اس کو سننے کے بعد اتنا تو آپ کو بدل دے گی کہ آپ بڑی سے بڑی مصیبت کا بھی سامنا کر لوگے اور زندگی میں جینے کا ایک نیا طریقہ سامنے رکھ دی گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹے سے گاؤں کی کہانی ہے پرتگال کی، جہاں ایک بچہ کا جنم ہوا جو پیدا ہونے سے پہلے ہی اس دنیا کو خیر باد کے دیتا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، اس کو کوئی بیماری ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے ماں باپ اپنی غریبی کی وجہ سے اس کو اس دنیا میں نہیں لانا چاہتے تھے، اور یہ ان کی مجبوری تھی۔ پہلے ہی اس کے 3 بہن بھائی کو پالنا مشکل تھا، 2 وقت کی روٹی کھلانا بہت ہی مشکل تھا۔ ماں کو لگنے لگا تھا جب ان کو پالنا مشکل ہو رہا ہے تو اس آنے والے بچے کا کیا ہوگا، اس کا مستقبل کیسا ہوگا۔ ایک طرف ماں پریشان تو تھی، پر اس کو اندر سے ایک خوشی بھی اپنی اولاد کو جنم دینے کی۔ جب یہ بچہ اس دنیا میں آ گیا، اس کی ماں کو کیا پتا تھا وہ جس بچے کے مستقبل کو لے کر اتنی پریشان ہے کہ یہ بچہ دنیا کا سپر اسٹار پلیئر بن جائے گا، لیکن جسے ہم آج سپر اسٹار پلیئر کے روپ میں دیکھتے ہیں، اس کی اتنا بڑا بننے کا سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ مصیبت، پریشانی اور غربت سے بھرا ہوا تھا۔ یہ بچہ پڑھائی میں بہت کمزور تھا، لیکن ایسا تو نہیں ہے جو پڑھائی میں جھنڈے نہیں لگا پایا تو وہ زندگی میں کچھ نہیں کر پایا ہو۔ دنیا میں سب کے پاس ایک ٹیلنٹ ضرور ہوتا ہے، بس اس کو صحیح وقت پر جاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انسان جتنا جلدی اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو جان لے گا، وہ اتنی جلدی اس کام کا ماہر بن جائے گا۔ ہمارے اس اسٹوری کے ہیرو کا ٹیلنٹ فٹ بال کھیلنا تھا۔ اس نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے ٹیلنٹ کو جان لیا تھا، اور ٹیلنٹ کا مطلب آسان سا ہے، جس چیز کے بارے میں آپ کو زیادہ نالج ہو اور جس چیز میں آپ کا سب سے زیادہ انٹرسٹ ہو، اس کی دل و جان سے پریکٹس کی جائے تو وہی آپ کا ٹیلنٹ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اس کو سب سے زیادہ انٹرسٹ فٹ بال کھیلنے کے علاوہ کسی اور چیز میں انٹرسٹ نہ تھا۔ اس کو شاید خود بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کا یہ شوق اس کے سپر اسٹار بننے کی راہ دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے شوق پر کسی اور چیز کو حاوی نہیں ہونے دیا، اس لیے اس کو بہت چھوٹی عمر میں فٹ بال کلب میں کھیلنے کا موقع مل گیا۔ اس کی زبردست اسکل کو دیکھ کر پرتگال کے سب سے بڑے فٹ بال کلب میں شامل کر لیا۔ اس وجہ سے اسے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ وہ اپنے گھر والوں سے اتنا شدید چڑھا ہوا تھا، ان کو چھوڑ کر جب جا رہا تھا بہت رویا، پر وہ جانتا تھا کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو اس غربت سے نکالنے کا یہی راستہ ہے، ان کو چھوڑ کر جانا ہی ہوگا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ اس کی اسکول ٹیچر نے اس کو بہت ڈانٹا۔ اس نے غصے میں آ کر اس کے سر پر کرسی مار دی۔ اس پر اس کی ٹیچر نے کہا تو کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا، تو جہاں ہے وہاں پر ہی رہے گا۔ اس بندے نے اس بات کو دل پر لیا۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ اپنی فٹ بال کی پریکٹس کرنے لگا اور بھی زیادہ امپروو کرنے میں لگ گیا۔ آج وہ اتنا سکسیسفل ہونے کے بعد بھی اپنا ہارڈ ورک کرنا کبھی نہیں بھولتا۔ جب وہ اپنی کامیابی کی سیڑھی چڑھ رہا تھا تو اس کے سامنے بہت بڑی مشکل آ گئی۔ 15 یا 16 سال کی عمر میں اسے پتا چلا کہ اسے دل کی بیماری ہے۔ ڈاکٹر نے اسے صاف کہہ دیا، تم کو فٹ بال کھیلنا چھوڑنی ہوگی یا پھر دل کی بہت بڑی سرجری ہوگی، جس میں جان جانے تک کا خطرہ 90% چانس ہے۔ اب اس کے پاس 2 آپشن تھے، ایک فٹ بال، دوسری اس کی جان۔ اس نے فٹ بال کے لیے اپنی جان داں پر لگا دی۔ کہتے ہیں نہ، جب انسان زندگی سے لڑتا ہے تو بڑے بڑے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اس لڑکے نے اپنی موت کے آگے اپنے شوق کو چنا تھا۔ جب اس کی سرجری ہو گئی، پھر سے کچھ ٹائم کے بعد اپنی پریکٹس پورے جوش کے ساتھ کرنا سٹارٹ کر دی۔ اس وقت اس کو ایک فٹ بال کلب نے 24 ملین کی سب سے بڑی رقم کے ساتھ خرید لیا۔
یہ اس وقت کی سب سے کم عمر پلیئر کو ملنے والی سب سے بڑی رقم تھی۔ ابھی کامیابی کی راہ سٹارٹ ہوتی ہے تو زندگی کی دوسری بڑی مشکل اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بہت زیادہ شراب پینے سے اس کے والد کی موت ہو گئی اور اس واقعے نے اس کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے والد ہی تھے جو اس کی ہر بات کو لے کر سپورٹ کرتے تھے، وہ ہر بات اپنے فادر سے شیئر کرتا تھا۔ والد کے موت کے 3 سال بعد اس کو فٹ بال اسکل نے اسے دنیا کا سب سے مہنگا پلیئر بنا دیا۔ ایک دن اس کے کوچ نے رات کے وقت دیکھا کہ ان پیڑوں کے پیچھے کوئی انسان ہے، شاید کوئی چور ہوگا۔ ان کو لگا پر یہ وہی لڑکا تھا جو رات کے وقت ان پیڑوں کے بیچ اپنی پریکٹس کر رہا تھا۔ اتنی سکسیس حاصل کرنے کے بعد بھی روز وہ گھنٹوں پریکٹس کرتا ہے۔ اسی ہارڈ ورک کی وجہ سے ایسے ریکارڈ بنائے کوئی پلیئر اس کے آس پاس پہنچنے کا سپنا ہی دیکھتا ہے۔ فٹ بال کی دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ بھی جیتا ہے، وہ بھی ایک بار نہیں 5 بار جیتا ہے۔ یہ سٹوری موت کے منہ سے نکل کر کامیاب ہونے کی کہانی رونالڈو کی تھی، اور میں یہ بات بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ صرف رونالڈو کی کہانی نہیں ہے، یہ وہ لائف سٹوری ہے جس سے سیکھ کر خود کو بدلا جائے۔ اور زندگی نام ہی لڑائی کا نام ہے، سکون کا نہیں۔ جو خود سے جیت گیا وہ سب سے جیت گیا۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ سٹوری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیے گا۔